نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث سماعت کیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا۔ صحابہ کہنے لگے، وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والسحر، اور جادو کرنا، نمبر 3 وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے سوائے اس کے کہ اسے حق کے ساتھ قتل کیا جائے، نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور اس دن پیٹھ پھیرنا جب مسلمان اور کافر لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہو، نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن بدکاری سے بے خبر اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جو انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ جو بیان کیا ہلاک کر دینے والا، الشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں یا اس کا نظام چلانے میں یا مخلوقات کو رزق دینے میں یا عزت و ذلت یا موت و حیات کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو یا انسان، سورج ہو، چاند، نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا جن، جیسا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ کسی اور کے سامنے جھکتے اور اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں یا کسی اور سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا مشکلات کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھتے ہیں یا ان سے خوف کھاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ الغرض یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا شرک اکبر ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک مشرک دنیا میں اس سے سچی توبہ نہ کرے اور اس کی موت شرکیہ عقیدے پر آ جائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔